بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیفی نیٹ ورک 1K کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیروں کے پیر سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا گاتا بجاتا تھا۔ لوگ اس کی آواز پر فدا تھے اور لوگ اس کے بدلے اسے پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ہدایت دی، یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ سے توبہ کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے گانے بجانے پر اتنا غرور اور گھمنڈ رکھتا تھا کہ اس نے سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو بہت سمجھایا، لیکن وہ شخص نہیں مانا، اور جب اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایسا کہا ہے، وہ شخص غوث پاک کا مخالف ہو گیا۔ وہ شخص لوگوں سے سیدنا غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا اور کہتا کہ غوث اعظم تو مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھا گاتا ہوں۔ جب یہ بات سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی تو آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے جیسے اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اب اس کی مقبولیت کم ہو گئی اور اسے چھوڑ کر لوگ دوسرے گانے بجانے والے کے پاس جانے لگے۔ اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور جا کر ایک قبرستان کے پاس رہنے لگا، اور اس نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنا گانا مردوں کو ہی سناؤں گا۔ اللہ اکبر! چنانچہ اس نے قبرستان میں ہی رہنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور وہیں گاتا بجاتا رہا۔ ایک دن وہ شخص اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک قبر سے آواز آئی، اے شخص، تو کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتا رہے گا؟ اب خدا کی طرف لٹ جا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کا عجیب سا حال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جگہ تقریر کر رہے تھے کہ اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی اور جتنے لوگ وہاں تقریر سماعت کر رہے تھے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے 100 دینار چاہیے۔ وہاں بہت سے لوگ 100 دینار لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن آپ نے صرف ایک شخص کے 100 دینار لے لیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ 100 دینار لے کر شلوجیہ کے قبرستان میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا ملے گا، اسے یہ 100 دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ خادم جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا آ رہا تھا۔ خادم نے اسے سلام کیا اور 100 دینار اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ بوڑھا تیز آواز میں کچھ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو خادم نے کہا کہ تمہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بلا رہے ہیں۔ وہ شخص فوراً خادم کے پاس چل دیا۔ جب دونوں حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم ہی تمہارا قصہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میرے جوانی کے عالم میں میری بڑی شہرت تھی، بہت نام تھا اور میرا گانا سننے کے لیے لوگ بڑے دور دراز سے آیا کرتے تھے اور مجھے ڈھیر سارے پیسے سے نوازا کرتے تھے۔ اس وقت حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہدایت بھی دی تھی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی
اور ان کے خلاف میں باتیں کرنے لگا تھا، لیکن جیسے ہی میرا بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز ڈھلتی گئی تو لوگوں نے مجھے پوری طرح سے سننا بند کر دیا۔ اور آج جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں گانا بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس گانے بجانے والے شخص نے اپنا باجا توڑ دیا۔ اس بوڑھے کی یہ داستان سن کر لوگ حیران رہ گئے اور 40 آدمیوں نے اسی وقت اس بوڑھے شخص کو 100 دینار دیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کا بیان ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں موجود کچھ لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ قواعد الجواہی کتاب میں ہے۔ تو دوستو، یہ مقام اور مرتبہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کرامات دکھائے اور واقعی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان نرالی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر ملیں گے ایک دوسری اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔